السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ آنے کے بعد اسلام کو جو ترقی حاصل ہوئی، اس ترقی میں سب سے بڑا رول اس واقعے کو ہے، اسی لیے ہمیں اس واقعے کے پس منظر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد، اور غزوہ احد کے بعد بڑے معرکوں میں غزوہ خندق، اور غزوہ خندق کے 5 میں پیش آنے کے بعد کفار مکہ اور مشرکین جزیرۃ العرب کا زور بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ منورہ تشریف لائے ہوئے آپ کو تقریباً 6 سال ہونے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا۔ مہاجرین میں وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر اور قرآن کریم کی تعلیمات کی بنیاد پر ہجرت کر کر اپنا سب کچھ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر بار کو، بعض اپنے اولاد کو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ چکے تھے، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام منادی لگا دی کہ جو بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہونا چاہے عمرے میں شریک ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اسی لیے آپ نے اپنے ساتھ ہتھیار بھی نہیں لیے، حضرات صحابہ نے ہلکی پھلکی تلواریں لی اور اس کو بھی اپنے میان میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 70 اونٹ لیے جس کو وہاں پر ذبح کرنا تھا، ان کے گلے کے اندر میں قلادہ بھی پہنایا گیا تاکہ پورے طور پر واضح ہو جاوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہ کوئی قتال ہے، نہ کوئی جنگ ہے، اور نہ کوئی آپ کا غلط ارادہ ہے، بلکہ صرف اور صرف عمرہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک بڑی تعداد، ایک روایت کے مطابق 1200، 1400، 1700 تک کے صحابہ کو بیان کیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہوئے۔ انصار تھے، مہاجرین تھے، اور راستے میں بھی بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے سے جڑتے چلے گئے، اور سب احرام کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، جہاں پر مدینہ سے جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں آج بھی وہاں پر احرام باندھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب راستے میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے اپنے نظام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہترین قائد تھے، تو آپ نے حضرت بصر بن ابی سفیان کو مکہ مکرمہ پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ یہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو مکہ والوں کو بھی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ مکہ کے احوال کی انہیں اطلاع دیتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راستے میں احوال بتاتے رہتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کفار مکہ کو اس کا علم ہوا، یہ لوگ جنگ کی تیاری میں لگ گئے ہیں، اور یہ کسی صورت میں آپ کو مکہ میں عمرے کے لیے داخل ہونے کی اجازت دینا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جنگوں نے ان کی کمر توڑ دی ہے اور یہ بڑی بدترین حالات سے گزر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے سے روک رہے ہیں اور ہمیں عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ بہرحال پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حدیبیہ سے پہلے راستے میں ایک جگہ پر خالد بن ولید جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے ساتھ بہت سارے سواروں کو لے کر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صحابہ سے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے کوئی پہل نہیں ہوگی۔ اسی دوران نماز کا وقت آیا، پتہ چلا کہ خالد بن ولید سامنے والے کسی پہاڑی کے اوپر گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشورہ ہوا، اور یہ طے ہوا
کہ یہ لوگ نماز کی حالت میں ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ چلا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا ہے، اور عصر کی نماز مسلمانوں کے یہاں پر انہیں اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے، لہذا انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب نماز شروع ہوگی تو ہم ان پر حملہ کریں گے جب وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی موقع پر صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف اس طریقے سے پڑھائی کہ حضرات صحابہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، قیام اور رکوع سب ساتھ میں کرتے تھے، اور جب سجدے کا موقع آتا تھا تو ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتی تھی اور ایک جماعت اللہ کے رسول کے بعد سجدہ کرتی تھی۔ یہاں پر امت مسلمہ کے لیے ایک سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ دشمن سر پر ہے اور جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانے سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ حالت احرام میں ہونے کے باوجود راستے میں بہت ساری نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آتے ہیں تو بہت ساری نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ جنگ کی حالت میں ہے، جان پر خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف کو جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی نمازوں کو مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ جو راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے یا نہیں؟ پھر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور راستہ جانتا ہوں، تو کہا ہم دوسرے راستے سے جائیں گے تاکہ ہمارا اور ان کا آپس میں مدبھیڑ نہ ہو، اور کسی قسم کا کوئی امن اور کسی قسم کی جنگ کی نوبت نہ آئے اور امن میں بھنگ نہ ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کر دیا۔ جس راستے پر گئے وہ بڑا کٹھن راستہ تھا، اس میں پتھریلی راستہ جو تھا اس میں پتھر تھے اور بڑے نوکیلے پتھر تھے۔ جو صحابی بتا رہے تھے راستہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، ان کے وہاں پر خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے ان کے کپڑے پھٹ گئے، مگر قربان جائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر کہ ایسے بدترین حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کی بالکل آپ نے خلاف نہیں کیا اور چلتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی اتنے زخمی ہونے کے باوجود اور اپنے کپڑے پھٹنے کے باوجود بھی سواری پر سوار نہیں ہو رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی انہیں سواری پر سوار کرو، انہیں سواری پر سوار کیا گیا۔ دوسرے صحابی نے کہا اب اس فریضے کو میں انجام دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہا میرے صحابہ موسیٰ کے اصحاب کے جیسے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، میرے صحابہ تو ایسے ہیں کہ ہر موقع پر میں جیسا کہوں ویسا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے صحابہ کو صحابہ بنایا، اور جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس وادی کو رات میں عبور کر دے گا میں اس کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابہ نے جوق در جوق اس وادی کو بڑے کٹھن حالات کے باوجود بھی لولہان ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے، اپنی سواریوں کی پریشانیاں پیش آئی، مگر اس کے باوجود بھی اس وادی کو عبور کر لیا، اور حضرت خالد بن ولید جہاں پر گھاٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس سے کہیں آگے نکل گئے، صلح حدیبیہ کے قریب آپ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زول پر پھیلا ہے وہ کان کھول کر سن لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے کہ آپ نے جنگ سے بچنے کے لیے کتنی مشقتوں کو برداشت کیا تاکہ لوگوں کی جان نہ جائے اور کسی طریقے سے امن و امان باقی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی۔ حضرات صحابہ نے بہت آواز دی مگر وہ نہیں اٹھی، تو حضرات صحابہ کہنے لگے کہ یہ اونٹنی آج تو بالکل اپنے موقف پر اڑ گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میری اونٹنی اڑنے والی نہیں ہے، یہ مأمورۃ من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا اس لیے یہاں پر بیٹھی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم ربانی سمجھا اور صحابہ سے کہا کہ ہمیں یہیں پر پڑاؤ کرنا ہے۔ حضرات صحابہ نے وہاں پر پڑاؤ کیا، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا۔
اہل مکہ کو جب بنو خزاعہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بنو خزاعہ کے اس سردار کو اہل مکہ نے ملامت کی اور کہا کہ نہیں تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، علیاذ باللہ محمد ہمارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، وہ بغیر ہتھیار کے احرام کے ساتھ آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ جانور لائے ہیں جن کے گلوں کے اندر میں قلادے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اونٹوں کو یہاں پر ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک نہ سنی، پھر انہوں نے بار بار لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے اسی بات کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جنگ چھڑ جائے۔ آخر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بالکل جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عمرہ کے اور کوئی مقصد سے یہاں پر نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر آدمی کے ساتھ بات کر کر یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے معاہدے پر دستخط ہو جائے۔ بہرحال بہت سارے لوگ آئے، غفاری آئے، ثقفی آیا اور بھی بہت سارے سردار آئے۔ اخیر میں سہل آئے تو حضور نے کہا جاء سہل سہل اللہ امرنا، اب سہل آئے، ہو سکتا ہے کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو جاوے۔ پھر یہ طے ہوا کہ صلح کر لی جاوے۔ وہ صلح ہونے سے پہلے واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے سفیر بنا کر حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا۔ حضرت عثمان بن عفان وہاں پر گئے۔ اس کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ علیاذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ جب مسلمانوں تک یہ بات پہنچی تو مسلمانوں میں بڑا غصہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے اور شہید کر دیا ہے تو ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آپس میں بیعت لے چکے ہیں اور اب یہ لوگ قتال کے لیے آمدہ ہے، تو پھر ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے اب صلح پر آمدگی ظاہر کی۔ بہرحال سہل کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے میں لکھنے میں بہت زیادہ اختلاف ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من محمد الرسول اللہ لکھا، انہوں نے مٹانے کے لیے کہا، حضرات صحابہ نے ضد کی کہ اسے نہیں مٹایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن چاہتے تھے، حضور نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا اور اس کا کہا کہ محمد ابن عبداللہ لکھو، جیسا وہ چاہ رہے ہیں ویسا لکھو۔ اور یہ 10 سال کا امن کا معاہدہ طے ہوا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک ہمارا حلیف ہوگا اور آپ کا حلیف ہوگا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے رہیں گے اور کوئی حلیف کسی دوسرے حلیف کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں کرے گا۔ اور اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ کی طرف آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، مدینہ سے کوئی مکہ کی طرف آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے ان شرائط کے اوپر یہ طے ہوا کہ 10 سال تک اس طرح کا معاہدہ ہوگا اور کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، راستے میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اب جب یہ معاہدہ ہوا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان ایک بے چینی سی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ابوبکر کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول کہا ہاں۔ کہا مسلمان؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اس کے بعد اتنی بزدلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بھی حضرت ابوبکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاسنا مؤمنین، کیا ہم مومن اور مسلمان نے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ آپ اللہ کے رسول نے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے بعد اس طرح کا ہم کیوں ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی میں اللہ کی طرف سے بہت زیادہ خیر ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ اتنا دب کر صلح کرنے کی ضرورت نہیں، مگر قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ ابھی تو صلح حدیبیہ ہوئی ہی تھی کہ صلح حدیبیہ کے فوراً آیت نازل ہوتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم۔ تو اس آیت کریمہ کے نزول پر صحابہ کو بھی تعجب ہوا کہ صلح حدیبیہ میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا پہلو کمزور ہو رہا ہے اور ان کا پہلو بھاری ہے، اور قرآن
فتحنا لک فتحا مبینہ کے بارے میں قرآن کریم بشارت دے رہا ہے، اور واقعات بھی ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے میں ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کی، مگر 2 سال کے بعد قبیلے بنو بکر اور قبیلے بنو خزاعہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا بنو خزاعہ کے خلاف۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو بکر یہ قریش کے حلیف تھے، اور یہیں پر ان کی اس مخالفت کی وجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری شروع کی۔ مگر اس پورے عرصے میں جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کے کام کو بہت آسانی کے ساتھ انجام دینا آپ کے لیے ممکن ہو گیا، کیونکہ آپ نے تمام بادشاہوں کو خطوط اسی زمانے کے اندر میں لکھے، اس لیے کہ اب راستے مامون ہو چکے تھے، کوئی کسی کو راستے میں تعرض نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اسی عرصے میں یہود کے ساتھ، خیبر وغیرہ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی جنگیں ہوئی، اور اس طریقے سے مسلمان گویا کہ ایک مضبوط پوزیشن میں آ گیا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا انا فتحنا لک فتحا مبینہ۔ یہ فتح مکہ کے بعد نازل نہیں ہو رہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے 2 سال پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی، یہ مسلمانوں کی اقتصادی فتح تھی، یہ مسلمانوں کی ہر طرح سے مسلمانوں کی فتح تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امن یہ دنیا کی سب سے اہم ترین چیز ہے، عدل دنیا کے اندر میں بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے زیادہ معاہدے کی پابندی کرنے والا انسانی تاریخ میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا، ورنہ جتنے بھی معاہدات ہوئے ہیں دنیا کے اندر میں، آج کے ہمارے زمانے کے معاہدات کو بھی اٹھا کر آپ دیکھو، تمام معاہدات کو توڑ دیا جا رہا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق کی فتح کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کچھ کمزور بھی ظاہر کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، مگر اخلاقی طور پر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیشہ اپنی ہی بات کو منوانا ضروری نہیں ہے، کبھی اپنی بات نہ مان کر سامنے والے کی بات کو مان کر بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے صلح حدیبیہ یہ جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کے اندر میں یہ شق کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آئے گا تو آپ واپس کرو گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کانفیڈنس کو بھی بیان کرتا ہے کہ معلوم تھا کہ مومن کافروں کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اور کوئی ایک واقعہ ایسا پیش بھی نہیں آیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اہم ترین واقعے سے جو ہمیں اسباق مل رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اخلاق کو، ہمیں اسلام کی دعوت کو دنیا تک پہنچانے میں، اور ہمیں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو نرم دلی کے ساتھ، امن و امان اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پورے معاشرے کو لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت آج کے مسلمانوں کو بھی اس کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی تمام تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔